وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج بتاریخ 27 جون 2024 لائیو چل رہی ہے، بروز جمعرات چل رہا ہے، لائیو بھی چل رہا ہے لکھن پور پاکڑ کی سرزمین پر کون چینل میں؟ یہ دینی پروگرام رکھا گیا. جاوید کا عام طور سے آپ کے علاقے میں پروگراموں کا سیزن جاوید کے چینل میں جون اور جولائی کے مہینے میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جون اور خاص طور سے جون کے آخر میں پروگرام بارش کے خطرے کی زد میں رہتے ہیں، اور اس بات کا ڈر ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے. اور چونکہ پروگرام کی تیاریاں کافی پہلے سے ہوتی ہیں، اس لیے یہ رسک کوئی لینا نہیں چاہتا. ماسٹر کے پانی دلوں یہ جاننے کے باوجود بہت اصرار کر کے آپ کے گاؤں کے نوجوانوں نے پروگرام کی تاریخ بھی طے کی اور مجھ سے اور دیگر علماء سے ٹائم بھی لیا، اور بڑا خوبصورت پروگرام ہم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے اب تک رات کے تقریباً 2:15 بج رہے ہیں، ہم نے اور آپ نے سماعت کیا. اس سے پہلے کہ میں تقریر شروع کروں، ابھی میری تقریر کے پہلے ڈاکٹر جابر صاحب کلکتہ کی سرزمین سے آپ کے بیچ میں آئے. انہوں نے یہ ہندی کا قرآن، جس کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں آسان قرآن ہے، یہ ہماری جماعت کے بڑے مشہور عالم اور خطیب شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، جو رہنے والے تو بہار ہی کے ہیں، دربھنگا کے، مگر ایک زمانے سے ممبئی میں رہتے ہیں. پیش ٹی وی پر پہلے ان کی تقریریں آتی تھیں، اور اب آئی پلس اور دوسرے اسلامک چینلوں پر ان کی تقریریں آتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا، اور پھر اسی کو خود انہوں نے ہندی میں ترجمہ بھی کیا اور خود ٹائپ بھی کیا ہے، اور عوام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. اس میں ترجمے کے ساتھ ساتھ بریکٹ میں جگہ جگہ جہاں ضرورت ہے وہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ہے، تفسیر بھی ہے. تو عوام کے بہت مطلب کا یہ قرآن کا ترجمہ ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس ترجمے کو آپ پڑھیں اور شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب سے رابطہ کر لیں کہ قرآن کا ترجمہ کہاں ملے گا، اور شاید بنگلہ میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شیخ کی اس خدمت کو قبول کرے اور ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے اور قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، بقرعید کے 2 دن پہلے سے میں لگاتار پروگراموں میں بزی ہوں. بیچ میں بقرعید کا دن اور اس کے بعد کا 1 دن، 2 دن میں فری تھا، باقی دہلی بنارس کے آس پاس میں اور دور کے بھی سفر میں میں بزی تھا پروگراموں میں. اور ایک پروگرام میں گلا بیٹھ گیا میرا، اور اس دن سے لے کے ابھی تک گلا بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ریسٹ لے لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پروگرام جہاں ٹائم دے چکا ہوں وہاں تو جانا ہے. آج کا یہ پروگرام لاسٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ
کم سے کم 1 ہفتہ آرام کرنے کا ارادہ ہے تاکہ گلے کو کچھ سکون ملے. گلا بیٹھا ہوا ہے اور اسی میں برابر تقریریں کر رہا ہوں. آج کا یہ پروگرام جیسا کہ مجھے بتایا گیا، اس گاؤں میں بچوں کے لیے ایک مکتب کھولا جا رہا ہے. چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے ایک مکتب کھولا جا رہا ہے. اس کے لیے یہ جلسہ کرایا جا رہا ہے. بہت ہی مبارک قدم ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مکتب کو کھول رہے ہیں، اور خوش نصیب ہم سب ہیں جنہوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس مکتب کے لیے تعاون کیا ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں اس مکتب کے ذریعے دین کی بیداری پیدا فرما دے اور گاؤں کے بچے کے اندر دینی تعلیم اور دینی شعور پیدا ہو جائے. اور اس گاؤں کے اندر اگر کوئی بگاڑ ہے، کوئی خرابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے. آمین. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایک کمیونٹی، ایک سماج کے اندر ایک گروپ ایسا بھی ہونا چاہیے جو کچھ کام کرے. آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اے مسلمانوں، تمہارے بیچ میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں ایک کمیونٹی ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسا کام کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں. غور کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ 3 کام ہو: بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب ظاہر ہے یہ تینوں کام، اس میں محنت چاہیے، اس میں انرجی چاہیے، اس میں پیسہ چاہیے، اس میں وقت چاہیے. اب یہ کام کرے گا کون؟ یا ہر دور میں یہ کام کیا ہے کس نے؟ یہ کام کرتا ہے اور یہ کام کرے گا سماج کا وہ طبقہ جسے ہم نوجوان کہتے ہیں. سماج کے اندر نوجوانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ 3 کام ہو: بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور ظاہر ہے جو یہ 3 کام کرے گا، وہ بھلائی کی دعوت دے رہا ہے تو پہلے خود بھی اپنے آپ کو نیک بنائے گا، تب تو بھلائی کی دعوت دے گا. وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے گا، پہلے خود نیک بنے گا. دوسروں کو برائی سے روکے گا، پہلے خود برائی سے بچے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 25ویں پارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے اور نیک عمل کرے. اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے. جو انسان خود برائیوں میں ڈوبا ہو وہ دوسروں کو کیا دعوت دے گا؟ جو خود بے نمازی ہو وہ نماز کی کیا دعوت دے گا؟ جو خود جس کا عقیدہ خراب ہو وہ دوسروں کے عقیدے کو کیا صحیح کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اس کا عمل اچھا ہو. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ فخر سے کہے میں مسلمان ہوں. ابھی بالی ووڈ کی ایک ہیروئن کی شادی ہوئی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ. اب صاحب فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ صاحب وہ فلاں
ہیروئن کے ساتھ مسلمان لڑکے کی شادی ہو گئی۔ دوسری قوم کے لوگوں کو کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان اس پر بڑی خوشی منا رہے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بالی ووڈ میں جو یہ مسلمان جتنے کام کرتے ہیں یہ بس نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ خان لگا ہے، ان کے ساتھ اقبال لگا ہے، ان کے ساتھ مسلم ٹائٹل لگا ہے، مگر ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا عقیدہ کچھ بھی اسلامی نہیں ہوتا۔ ان کے گھر میں پوجا بھی ہو رہی ہے، ان کے گھر میں عید بھی منائی جا رہی ہے، یہ غیر اللہ کے در پہ سر بھی جھکانے والے ہیں، یہ ہاتھ بھی جوڑنے والے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اور ہم صاحب ان کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، صاحب فلاں نے مسلمان لڑکے نے ایک ہیروئن کے ساتھ، ہندو اور غیر مسلم ہیروئن کے ساتھ شادی کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اپنے عقیدے پر ناز کرتا ہے اور کہتا ہے اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ جس کو اپنے اسلام پر شرم آتی ہو، جس کو اپنی توحید پر شرم آتی ہو، جس کو اپنی ٹوپی اور اپنے داڑھی پر شرم آتی ہو، وہ کوئی اور کام کر لے، وہ اسلام کا کام نہیں کر سکتا۔ اسلام کا کام وہ کرے جس کو اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان پر فخر ہو۔ میرے بھائی، بنارس سے میں اکثر پروگراموں میں 100-200 کلومیٹر دور جانا ہوتا ہے تو کچھ ٹیکسی والے ہیں، کار والے ہیں، ان سے بات کر کے کار لے کے جاتا ہوں۔ ایک دن ایک کار والے سے بات ہوئی کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، اس نے ڈرائیور کا نمبر مجھ کو دیا کہ مولانا صاحب آپ ڈرائیور سے بات کر لیجیے، چلے چلے۔ ڈرائیور کا نمبر میں نے جب ڈائل کیا تو ٹرو کالر پر نام آیا شیرو۔ اب شیرو نام ایسا ہے کہ بھائی اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کا نام ہے۔ میں نے سوچا کہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہو۔ میں نے ڈرائیور سے بات کر لی، ہاں بھائی فلاں ٹائم پہ آ جاؤ، فلاں جگہ آ جاؤ، چلیں گے ہم لوگ ساتھ میں چلیں گے پروگرام۔ ڈرائیور آیا، جب میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں باقاعدہ اسٹیل کا بڑا سا کڑا بھی لگا پہنے ہوئے وہ۔ اب یہ کڑا جو ہے عام طور سے غیر مسلم ہی پہنتے، مسلمان کو نہیں پہنتے۔ تو میں نے اسے اس انداز میں بات کی، میں یہ سمجھ کے بات کر رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو پھر بیچ میں کسی کا فون آیا تو اس نے سلام بھی کر دیا، السلام علیکم۔ میں نے کہا یار یہ کیسا غیر مسلم سلام بھی کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اسد ہے۔ تو میں نے کہا مسلمان ہے آپ؟ بولا میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کڑا بڑا کیسے کیوں پہنا آپ نے؟ کہا کہ ارے مولوی صاحب ہمارا ٹریول کا کام ہے، اکثر غیر مسلم آتے ہیں اور بنارس سے ایک ایسی جگہ ہے درشن کرنے آتے ہیں تو تھوڑا سا مینٹین کر کے چلنا پڑتا ہے۔ مسلمان آج مینٹین کرنے کے لیے اپنی پہچان پر شرمندہ ہوا ہے، اسے اپنی داڑھی، اپنی مسلم شناخت، اپنی مسلم پہچان پر شرم آتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فخر کے ساتھ کہتا ہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اپنے اسلام پر ناز کرو۔ اسلام کوئی شرمندہ ہونے کی چیز نہیں ہے، اسلام کوئی منہ چھپانے کی چیز نہیں، اسلام فخر کرنے کی چیز ہے میرے بھائی۔ اللہ کے کروڑوں بندوں میں اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور شاید دنیا میں ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا اور توحید والوں کو اور ایمان والوں کو جب اللہ جنت میں ڈالے گا، تب شاید ہمیں اس ایمان کی اور اس توحید کی قدر معلوم۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، تو نے ہم کو ہدایت کی دولت سے نوازا، اگر تو نے نہ نوازا ہوتا تو ہم کو ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ یہ ہدایت، یہ ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام چاہ کر کے بھی اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو توحید نہیں دے سکے، ایمان کی دولت نہیں دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو چاہ کر کے بھی ایمان والا نہیں بنا سکے۔
حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چاہ کر کے بھی ایمان والا نہیں بنا سکے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کلمہ نہیں پڑھوا سکے. تو یہ ایمان کی دولت ہمیں بغیر مانگے ملی ہے, ہمیں وراثت میں ملی ہے, باپ دادا سے ملی ہے. اس ایمان کی قدر کرو میرے نوجوان ساتھیوں, یہ ہمارا پہلا کرتویہ ہے, پہلا فرض ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. فتنوں کا دور ہے یہ, ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اس دور میں. چند ٹکوں کے بدلے میں اور دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں آج ایمان بک رہا ہے. اور یہی وہ دور ہے جس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیکی کرنے میں جلدی کرو, اس قدر فتنے پیدا ہوں گے كقطع الليل المظلم, جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شام کو ایک انسان مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, صبح کو مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کرتے. ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہے. ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان لڑکی سوشل میڈیا چلا رہی ہے, فیس بک چلا رہی ہے, انسٹاگرام چلا رہی ہے, اسنیپ چیٹ چلا رہی ہے. غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی, پیار اور محبت کا بھوت سوار ہوا, لڑکے نے ورگلایا بہکایا, لڑکی نے گھر کا باپ دادا ماں باپ کا گھر چھوڑا, لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کر لیا, اور پھر اتنا ہی نہیں اس کے مذہب میں جا کر کے داخل ہوا, اسلام کو چھوڑ دیا, اور فخر سے میڈیا کے سامنے آ کے کہا کہ میں اسلام کو تیاگ کرتی ہوں, اسلام کو چھوڑ دوں. ارے تیرے اسلام کو چھوڑنے سے کیا اسلام کمزور ہو جائے گا؟ اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی اللہ نہ کرے اگر مرتد ہو جائیں تو کیا اللہ کی توحید پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں میرے بھائی. نہ تو ہمارے ایمان لانے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے, نہ ہمارے ایمان کو چھوڑ دینے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اے آدم کی اولاد, اے لوگوں, اے پہلے کے پیدا ہونے والے لوگوں, اے بعد کے لوگوں, اے انسانوں, اے جنات, اگر سب کے سب مل کر کے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم, سب کے سب متقی ہو جائیں, پرہیزگار ہو جائیں, نیک ہو جائیں, ما زاد فی ملکی شیئا, میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں. اور اے انسانوں, اے جنات, اے دنیا بھر کے لوگوں, اگر تم سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جاؤ, گنہگار ہو جاؤ, فاسق ہو جاؤ, فاجر ہو جاؤ, ما نقص من ملکی شیئا, میری سلطنت میں, میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کل بھی رب العالمین تھا, آج بھی رب العالمین ہے, اور کل بھی رب العالمین رہے گا. اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں. مگر ہمارے لیے چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. ہماری قوم کے لڑکے اور لڑکیاں آج مرتد ہو رہے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے میرے نوجوان ساتھیوں. آج آپ کی ذمہ داری یہ ہے, آپ کا کرتویہ یہ ہے, آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے, اپنے ایمان کی قدر کرو, اپنے ایمان